بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. ایک اہم ترین خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں. آج دنیا بھر میں، پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایک خبر بڑی گردش کرتی رہی، کل سے کر رہی تھی اور آج اس کا کلائمیکس ہونا تھا، اور وہ تھا کہ پاکستان کا نام فیٹف جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکال دے گا اور وائٹ لسٹ میں کر دے گا. اس طریقے سے جو ایک تلوار پچھلے 4 سال سے پاکستان پر لٹک رہی تھی، 2018 سے نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں پاکستان کا نام گرے لسٹ میں ڈالا تھا فیٹف نے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے، اور یہ چیز پچھلے 4 سال سے محنت ہوتی رہی اور بالآخر 3 دن، آج سے 3 دن پہلے، آج آخری دن تھا اس کا اجلاس کا، تو اجلاس کے بعد یہی تھی اطلاع کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا. اس کے لیے اسلام آباد میں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں باقاعدہ طور پہ ایک پریس کانفرنس کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، اور مقامی وقت کے مطابق 7:30 بجے یہ پریس کانفرنس ہونا تھی آج کے دن. لیکن پھر یہ کہا گیا کہ حنا ربانی خار صاحبہ، وزیر مملکت امور خارجہ، ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا، لیکن اس سے پہلے ایک اور سٹیٹمنٹ آیا، اور وہ یہ کہ بیوقوفی کی پاکستان تحریک انصاف نے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس پہ شادیانے بجائے گئے، اور باقاعدہ طور پہ ٹویٹس سوشل میڈیا پہ، پریس کانفرنس، یہ سب چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ جناب آج پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا، وائٹ لسٹ میں ڈالا جائے گا، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ موجودہ حکومت کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سارے اقدامات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کر کے جا چکی ہے. اور جو فیٹف نے شرائط مقرر کی تھیں، جو ایک پلان دیا تھا، پلان آف ایکشن، وہ جو دیا تھا وہ سارے کا سارا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دور حکومت میں مکمل ہو چکا ہے. تو یہ بات بھی درست تھی، کیونکہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو چکی تھیں، تمام کے تمام اہداف دونوں نوعیت کے وہ مکمل ہو چکے تھے، اور منی لانڈرنگ کے سلسلے میں، دہشت گردی کے سلسلے میں جتنے بھی اقدامات تھے، پاکستان کو ٹف ترین پلان دیا گیا تھا، وہ سارے کا سارا اختیار کر لیا تھا. جیسے ہی شہباز گل صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اس پہ شادیانے بجانے شروع کیے، تو اس کے بعد کہانی میں تھوڑا سا ٹرن آیا، اور یہاں تک کہ میں اگلی بات بتا دوں، یہاں تک کہ عسکری ذرائع سے بھی باقاعدہ طور پہ یہ خبر ذرائع سے ریلیز کر دی گئی، عسکری ذرائع نے بھی یہ ریلیز کر دی کہ جناب یہ کچھ پاکستان نے پچھلے 4 سالوں میں اپنے اہداف جو تھے وہ حاصل کیے ہیں، اور پاکستان کا کیس فٹ ہے، اور گرے لسٹ سے نکالنے اور وائٹ لسٹ میں آنے کے لیے باقاعدہ طور پہ جشن منانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں. لیکن پھر وزیر مملکت برائے امور خارجہ حنا ربانی خار صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا فوری، اور انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی کیاسرائی نہ کی جائے، اور اس سلسلے میں فیٹف کے اعلان کا انتظار کیا جائے. وہاں پہ ذرا تھوڑا سا ہمیں کچھ کھٹکا سا لگا کہ یہ کیوں جی اس طرح سے، کیونکہ جب ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کا بھی اہتمام کر لیا ہے. اور ایک اور بات بتا دوں کہ یہ چیزیں جو ہیں پہلے سے بتا دی جاتی ہیں، متعلقہ ملک کو بتا دی جاتی ہیں کہ آج یہ رزلٹ آنے والا ہے، اور ہماری اطلاع کے مطابق مبارکبادیں بھی دے دی گئیں، اور بتا دیا گیا تھا کہ پاکستان کا نام آج گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا. لیکن پھر ایک نامعلوم سی ایک وجہ بنی. کیا وجہ بنی یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی ہوا جب حنا ربانی خار صاحب نے کہا کہ ذرا انتظار کریں نہیں سرکاری اعلان کا فیٹف کی طرف سے. جو فیٹف کی طرف سے اعلان کیا گیا وہ بڑا دلچسپ ہے، ذرا سنیے گا جی، کہ فیٹف نے جی پاکستان کے تمام عملی اقدامات کا اعتراف کیا ہے، اور فیٹف نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے، فیٹف شرائط کی تکمیل جو ہے اس کی بھی تصدیق کر دی ہے. فیٹف نے تمام شرائط کی تصدیق کر دی ہے. اعلامیہ جاری کیا کہ پاکستان نے گرے لسٹ سے نکلنے کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں، فیٹف اعلامیہ یہ، اور پاکستان نے
फैटफ के 34 नुकात पर अमल दरामद कर लिया है मुकम्मल, और पाकिस्तान ने दोनों एक्शन प्लान पर वक्त से पहले अमल दरामद कर लिया। यानी जो रिपोर्ट जा चुकी थी उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान फिट था ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, और पाकिस्तान ने दोनों जो एक्शन प्लान दिए गए थे वो वक्त से पहले उसको पूरे किए, और फैटफ का जो वफद है वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा और कोरोना की सूरत हाल को देखकर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। हालांकि इस वक्त कोरोना पूरी दुनिया में जा चुका है और दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, और फैटफ ने पाकिस्तान को 2018 में डाला था, ये आपको बता चुके हैं जी। ये भी इलामी में बताया गया 2 साल में 5 मरतबा इंसदादे दहशतगर्दी इक़दाम का जायज़ा लिया। सदर फैटफ ने बताया पाकिस्तान ने दहशतगर्दों माली मुआवनत रोकने के लिए बेहतरीन इक़दाम किए, पाकिस्तान ने इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बेहतरीन पेशरफ्त की, और जून 2018 के बाद पाकिस्तानी क़यादत ने भरपूर काम किया। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से बहुत ज़्यादा मेहनत की गई। ये सदर जो है फैटफ के वो एतराफ़ कर रहे हैं। कोरोना वबा ने दुनिया भर में फैटफ के अहदाफ को मुतासर किया। पाकिस्तान का दौरा करके शराइत की तकमील की तस्दीक की जाएगी, और पाकिस्तान की कारकर्दगी को तमाम फैटफ मेंबरान ममालिक ने सराहा। पाकिस्तान को मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सदर फैटफ ने कहा। अब जब ये कहा जा रहा है कि तमाम प्लान भी पूरा कर दिया, एक्शन कंप्लीट हो गए, दोनों एक्शन पूरे हो गए, दोनों प्लान पूरे हो गए, वक्त से पहले कर दिया पाकिस्तान को मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सदर फैटफ ने कह दिया। तो आगे जाके वो कहते हैं कि पाकिस्तान को फ़िलहाल ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा, और ऑन साइट जायज़ा टीम की रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा। अब ये यू टर्न कैसे आया है, असल जो चीज़ है यकदम ब्रेक क्यों लगी? हमारी इतला के मुताबिक पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे कन्फर्म कर दिया गया था, कन्वे कर दिया गया था। तो हुआ ये जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वक्त से पहले जश्न मनाना शुरू कर दिए और मिठाइयाँ तकसीम करना शुरू कर दी, ये उनकी बेवकूफ़ी थी। उनको खामोश रहना चाहिए था और फैटफ के सरकारी ऐलान का इंतज़ार किया जाता और उसके बाद इसका क्रेडिट लेते तो ज़बरदस्त होना था। लेकिन फिर ये सेकंड थॉट आया, ये कॉन्स्पिरेसी है कि सेकंड थॉट आया कि अगर इस वक्त पाकिस्तान का नाम निकल गया, फैटफ से वाइट लिस्ट में डाल दिया गया, तो ये सारे का सारा क्रेडिट जो है वो तो चला जाएगा इमरान खान साहब और उनकी टीम को। जबकि ये फैक्ट है कि हमाद अजहर साहब को बाकायदा तौर पे ये कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि हमाद अजहर साहब को सिविल एजाज़ देना चाहिए, जिस तरीके से जिस मेहनत से उन्होंने काम किया और फैटफ में जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और उनको मुतमईन किया। तो पिछले 4 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, जो कि नालायक गवर्नमेंट थी बहुत ही, उन्होंने तमाम इदारों से मिल के, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो का रोल है, उसमें FBI का रोल है, उसमें FIA का रोल है, उसमें हमारी मिलिट्री इदारों का रोल है, सब का रोल है, सब ने मिल के ये एक एफर्ट की। और उसमें हमारी जुडिशरी का रोल है ख़ास तौर पे, जिसका नाम नहीं लिया जा रहा, उनका भी रोल है। तो सब ने मिल के ये काम किया और फैटफ के शिकंजे से पाकिस्तान को निकालने के लिए तगोदौ की। एक वक्त वो था पिछले 2018 से लेके जब से नाम पाकिस्तान का डाला है कि हर इजलास के वक्त कहा जाता था कि जी ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा, ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। तो वो ब्लैक लिस्ट को, उस परसेप्शन को ख़त्म करके फिर ये हुआ कि वाइट लिस्ट में कब आना है पाकिस्तान ने, उस पर काम होना शुरू हो गया था। तो जनाब ये एक पहली कॉन्स्पिरेसी ये है कि ये रुकवाया गया और इसलिए कि इसका क्रेडिट जो है वो इमरान खान साहब को चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अब कोई तलवार तो लटक नहीं रही, तो ज़्यादा 4 महीने और मिल जाएं, अक्टूबर तक ये काम हो जाएगा। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये एलामिया जो है वो सारा एक तरफ है, इक़दाम पूरे हो गए, सब कुछ पूरा हो गया, आखिरी लाइन में आके वो कहते हैं अभी फ़िलहाल नहीं निकाला जा रहा, ये मैच नहीं करता। उसके बाद दूसरी जो है जी वो ये है कि कुछ काम पाकिस्तान से अभी और करवाने हैं मौजूदा गवर्नमेंट से, और इसलिए भी इसको ज़रा थोड़ा सा ब्रेक दी गई है। ये एट 11th आवर ये सारा कुछ तब्दील हुआ है, ये ज़हन में रखिएगा, एट 11th आवर तब्दील हुआ है। नंबर 1 पाकिस्तान के इंटरनली कि फ़ायदा किसको पहुंचेगा सबसे ज़्यादा, वो पहुंचना था इमरान खान को, और उन्होंने कबल इस वक्त ये काम शुरू कर दिया। और उसके बाद कोई
ضرورت نہیں تھی. ہنا ربانی خان صاحب سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ سارا کریڈٹ تو جائے گا پی ٹی آئی کو, گورنمنٹ کو. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, کریڈٹ پہ ہم نہیں جا رہے. تو لیکن پھر یہی کہ اعلان کا انتظار کیا جائے. اس کے بعد دوسرا وہی ہے کہ اگلے کوئی 2-3 مہینوں میں کچھ اقدامات ایسے ہونے ہیں, پاکستان سے لیے جانے ہیں, پریشر آئے گا پاکستان پہ بہت زبردست قسم کا اگلے 2 مہینوں میں. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ چلیں جی اسی چکر میں باقی کام بھی ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے. یہ تو ہے فیٹف کی سٹوری. اور کریڈٹ کے چکر میں میرا خیال ہے کہ یہ ایٹ 11 تھا, کوئی نہ کوئی کچھ کاروائی ضرور ہوئی ہے پس پردہ, جس کے بارے میں ہم بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں جی کہ اس وقت حالات کیا ہیں. حالات انتہائی دگرگوں ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ ڈالر 212 روپے تک پہنچ گیا. کل 212 روپے تک پہنچ گیا, یکدم 2.5 روپے کی چھلانگ لگائی اور کہیں پہنچ گیا, کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے اور وہ ہے کہ OIC کی وجہ سے ایک ایشو ہوا, وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا. لیکن جو بجلی کا معاملہ ہے, بجلی کا معاملہ وہ ہے اس وقت شارٹ فال جو ہے وہ 5000 سے بڑھ کر 7500 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے شارٹ فال بجلی کا. تو لہٰذا اس کا حل نکالا گیا ہے کہ جو بازار ہیں وہ 7 بجے بند کر دیے جائیں, اور دوسرا یہ کہ کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے بجلی جو ہے وہ 7 بجے منقطع کر دی جائے. تو یہ 2 چیزیں ہوئی ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ان کو ابھی تک ماہرین معیشت جو کہ اس وقت ہیں, حالانکہ اچھے خاصے امپورٹڈ ہیں, ان کے پاس زیادہ نالج ہونا چاہیے تھا, یہی کہہ کے لایا گیا تھا. تو 7 بجے بازار بند ہو جائیں گے اور بجلی معطل کر دی جائے گی. اور ایک طرف اب اس کو یہ 2 معاملات ہیں. نالائق گورنمنٹ نے کبھی بھی بازار بند نہیں کیے, ایون کرونا ہوا لاک ڈاؤن نہیں کیا, جس کی وجہ سے پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں, معاشی سرگرمیاں وہ جاری و ساری رہیں, اور پاکستانیوں کو کرونا کی وجہ سے کوئی بہت بڑی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. جبکہ اب کرونا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بجلی سسٹم میں موجود ہے اور اتنی بجلی کی اتنی کیپیسٹی ہے ہمارے بجلی گھروں میں کہ بجلی پیدا ہو سکتی ہے, لیکن نہیں کی جا رہی پیدا دانستہ. لہٰذا جی 21000 میگا واٹ اس وقت پیدا کی جا رہی ہے اور 27,000 اس وقت 27-28,000 میگا واٹ ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ ہو رہا ہے. ایک اور خبر اور وہ ہے کہ FBR کے ملازمین نے قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کیا ہے اور وہ تیاریاں کر رہے ہیں قلم چھوڑ ہڑتال کی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں آپ کے میں نے کہا شیئر کر لوں خبریں, تو نتیجہ آپ خود نکال لیے, کیونکہ معاملہ سمجھنے سے قاصر ہیں ہم کہ جب گورنمنٹ کو انفارم کر دیا گیا تھا, پریس کانفرنس کی تیاری کی جا رہی تھی, ٹائم مختص کر دیا گیا تھا, لیکن پھر اچانک پاکستان کا نام گرے لسٹ سے کیوں نہیں نکالا گیا. یہ ہے پالیٹکس, اس کو کہتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.